پہلے باپ کو بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کی گئیں، لیکن بالآخر باپ بچ نہیں سکا اور پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد شاہ نواز جو چھوٹی اولاد تھا بہت ٹوٹ بھی گیا تھا اور یہ اس کی صورت سے واضح آیا تھا۔ لیکن شاہ نواز نے کچھ باتیں ایسی بھی کہی تھی جو شاید اسے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ بہت ساری پریس کانفرنسز میں شاہ نواز یہ کہتے سنائی دیے تھے کہ اگر ان کے والد کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ انتقام ضرور لیں گے۔ شاہ نواز بھٹو خاندان کے لاڈلے سپوت اور پر اسرار موت جس نے پورے بھٹو خاندان کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ بچہ 21 نومبر 1958 کو پیدا ہوا تھا اور موت اس وقت ہوئی جب بھٹو خاندان کی آخری ری یونین یعنی فیملی گیدرنگ کی گئی، اور اس فیملی گیدرنگ میں کئی سالوں کے بعد تمام بھٹو خاندان ایک ساتھ ایک مقام پہ جمع ہوا تھا اور کچھ خوشیاں منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ قتل ہوا، یہ خودکشی ہوئی، یہ انجانی موت ہوئی، تمام ڈرامائی انداز سے بھری ہوئی کہانیاں موجود ہیں، لیکن کچھ ایسے انکشافات ضرور ہیں جو پاکستان میں عام افراد کو کبھی بتائے ہی نہیں گئے۔ 1979 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تو اس سے پہلے 5 جولائی 1977 کو حکومت کا تختہ الٹ چکا تھا اور تب شاہ نواز بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہ ان دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے اور والد کی گرفتاری اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن اس کے بعد جیل سے ذوالفقار علی بھٹو کی ہدایات پائی کہ واپس جاؤ، سیاست سے دور رہو اور اپنی پڑھائی پہ توجہ دو۔ شاہ نواز واپس چلے گئے اور دوبارہ کالج کو جوائن کیا، لیکن جب بھٹو کو 18 مارچ 1968 کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سزائے موت سنائی تو یہ خبر سن کے شاہ نواز نے بھی اپنی والد کی جان بچانے کے لیے اپنی تعلیم کو چھوڑ کے واپس پاکستان آ کر بڑے بھائی میر مرتضیٰ کی مدد کا فیصلہ کیا تھا۔ اور پاکستان پہنچنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ کو بھی نظر بند کر دیا گیا ہے تو ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب نصرت بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی تھی، چنانچہ ماں نے بھی بیٹے کو کہا کہ وہ بے نظیر کے ساتھ لاہور چلے جائیں اور وہاں جا کے سیاسی جدوجہد کا آغاز کریں، اور یہ لاہور شہر ہی تھا جہاں شاہ نواز نے پہلی سیاسی تقریر بھی کی تھی۔ بیگم نصرت بھٹو نے مرتضیٰ اور شاہ نواز سے کہا کہ وہ بھٹو کی رہائی کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں، چنانچہ ماں کے کہنے پہ شاہ نواز لندن بھی گئے اور پھر لندن میں بہت ساری انتخابی ریلیوں کی طرح گیدرنگز کی گئیں، اور ان تمام گیدرنگز کے اندر وہ شاہ نواز کافی پرجوش خطابات کرتے دکھائی دیے اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے والد کو بچا سکیں۔ مرتضیٰ والد کی پھانسی کا فیصلہ آنے کے بعد بہن بھائیوں کی گرفتاریوں سے بھی شدید نالاں تھے۔ شاہ نواز پہ ایک الزام یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بھی مرتضیٰ کی طرح بیروت پہنچ کر فلسطینی مزاحمتی گروپس کے ساتھ گوریلا جنگ کی ٹریننگ بھی حاصل کی، اور یہ وہی وقت تھا جب بیروت خانہ جنگی کی لپیٹ میں تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ شاہ نواز پہ کچھ اور الزامات بھی لگتے ہیں۔ ایک الزام یہ بھی کہ شاہ نواز نے ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد امام خمینی کی حکومت سے بھی مدد مانگنے کی کوشش کی تھی، اور وہ قم شہر میں جا کے امام خمینی سے ملاقات کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے امام خمینی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ حکومت پاکستان سے بات کر کے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو رکوانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ شاہ نواز پہ ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ وہ شام بھی گئے اور وہاں پہ بھی انہوں نے حمایت مانگنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ممبئی کا سفر بھی کیا۔ شاہ نواز نے اپنے بڑے بھائی کی طرح افغان وزارت خارجہ کی ایک اہلکار کی بیٹی سے شادی کی تھی، یعنی کہ شاہ نواز کی بیوی اور ان کے بڑے بھائی کی پہلی بیوی فوزیہ آپس میں بہنیں تھیں۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور شاہ نواز کچھ نہ کر سکے۔ کچھ وقت بیت گیا، شاہ نواز کے گھر ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ شاہ نواز نے اپنی بیٹی کا نام سسی رکھا۔ موت سے کچھ دن پہلے شاہ نواز بھٹو اپنی اہلیہ ریحانہ اور 3 برس کی بیٹی سسی کے ساتھ فرانس کے مقام نائس گئے، یہاں ایک فلیٹ لیا جو کرائے پہ تھا، جبکہ والدہ نصرت اس وقت فرانس میں ہی ایک اسپتال میں ایڈمٹ تھیں۔ بھٹو خاندان کے باقی افراد بھی نائس میں ہی موجود تھے اور کرائے کے فلیٹس حاصل کیے تھے، کیونکہ بے نظیر بھٹو ان دنوں لندن میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن شاہ نواز کے کہنے پہ وہ بھی لندن سے فرانس پہنچی تھی، اور اسی طرح سے میر مرتضیٰ بھٹو شام کے شہر دمشق اور صنم بھٹو لندن میں اپنے شوہر کے ساتھ ناصر حسین کے ساتھ فرانس آئی تھی، یعنی کہ خاندان کی ایک گیٹ ٹوگیدر ہونے جا رہی تھی اور 2-3 دن انہوں نے ساتھ رہنا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا، سب مل جل کے پورا دن ساتھ گزارتے ہیں، اور پھر ایک رات گپ شپ کرنے کے بعد شاہ نواز کا ان کی اہلیہ سے کچھ جھگڑا ہوتا ہے۔ مختلف اطلاعات موصول ہوتی ہیں کہ یہ جھگڑا کس بات پہ ہوا، البتہ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب اور اس کے بعد فاطمہ بھٹو نے اپنی کتاب میں کچھ چیزیں لکھی جو میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس موت سے چند گھنٹے پہلے بہت کچھ ہوا تھا۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صنم نے اپنا بچہ میرے حوالے کرتے ہوئے مجھے یہ کہا تھا کہ جلدی چلیں، ریحانہ کہتی ہے کہ شاہ نواز نے کچھ کھا لیا ہے۔
بے نظیر لکھتی ہیں میری ٹانگیں کانپ رہی تھی. میں نے پوچھا کیا وہ بیمار ہے؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھا, کیا سیریس ہے؟ ہم نے فوراً فون اٹھایا, ڈاکٹر کو بلانے کی کوشش کی مگر فرانسیسی زبان میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو میں نے امی سے کہا آپ مجھ سے زیادہ اچھی فرانسیسی جانتی ہیں, اگر ہمیں پولیس نہیں مل سکتی تو ریحانہ کیا کہہ رہی ہے, کم از کم اسپتال میں رابطہ کریں. والدہ نے ایک کے بعد دوسرے اور پھر تیسرے اسپتال فون کیا. اتنے میں مرتضیٰ اس فلیٹ کے اندر آ گئے. وہ ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے. خاموشی سے کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کی وفات ہو گئی ہے. پھر بے نظیر نے شاہ نواز کے فلیٹ پہ پہنچنے کے بعد وہاں کی صورتحال بھی لکھی اور کہا کہ شاہ نواز کافی ٹیبل کے پاس کمرے میں قالین پہ پڑے ہوئے تھے. ابھی پچھلی رات والی سفید پینٹ ہی پہنی ہوئی تھی. ان کے ہاتھ ایسے پھیلے ہوئے تھے جیسے کوئی بچہ زمین پہ سو رہا ہو. چلا کے اٹھانے کی کوشش کی لیکن شاہ نواز نے آنکھیں نہیں کھولی. میں نے دیکھا اس کی ناک چوک کی طرح سفید ہو چکی تھی. میں نے کمرے میں آس پاس بکھرا ہوا سامان بھی دیکھا اور ٹیبل کو بھی اپنی جگہ پہ نہیں پایا. اس کا جسم ٹھنڈا تھا. خدا جانے کتنا وقت گزرا کہ شاہ نواز اس زمین پہ رگڑتا رہا. ریحانہ کی بہن فوزیہ نے اسی وقت مجھے کہا اس نے زہر کھا لیا ہے. لیکن اس سے پہلے جب ریحانہ اور شاہ نواز اس فلیٹ میں پہنچے تھے تو دونوں ناراض بھی تھے. راستے میں ان کے درمیان کسی بات پہ بحث بھی ہوئی تھی. اور بے نظیر کے ساتھ ساتھ اسی صورتحال کو فاطمہ بھٹو نے بھی کچھ کھل کے لکھا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. فاطمہ بھٹو لکھتی ہیں کہ انہوں نے چاچا کی موت سے پہلے جب اپنے چاچا کے فلیٹ میں اپنے والد اور اپنی چاچی کے درمیان کچھ جھگڑا ہوتے دیکھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ چاچی اور چاچا کے درمیان کچھ تناؤ تھا. میرے والد یعنی مرتضیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو چاچی نے صاف جواب دیا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھو. پاپا غصے میں آئے تھے اور تلخ کلامی ہوئی تھی. چاچی نے کہا تھا کہ اپنا سامان اٹھاؤ یہاں سے چلے جاؤ. اس لیے پاپا یعنی مرتضیٰ بھٹو غصے کا رد عمل دیتے ہوئے ہم سب کے بیگ اٹھا کے اس فلیٹ سے قریبی دوسرے فلیٹ منتقل ہو گئے تھے. اور یہ وہ وقت تھا جب شاہ نواز بیوی اور بھائی کی بحث کے درمیان پھنسا ہوا تھا. ریحانہ نے میرے والد سے کہا تھا کہ چلے جاؤ, چنانچہ میرے والد چلے گئے تھے. پاپا ناراض تھے لیکن پھر اچانک اگلی دوپہر یعنی 18 اگست کی دوپہر 1:45 بجے کے قریب ریحانہ ہمارے گھر آتی ہیں, اس فلیٹ میں آتی ہیں, ڈور بیل دیتی ہیں اور جب دروازہ کھلتا ہے تو چاچی کا چہرہ بہت تکلیف میں تھا. انہوں نے صورتحال والد کو بتائی. جونم یہ جس کا فلیٹ تھا جہاں اس وقت مرتضیٰ رہ رہے تھے, جونم نے فوراً پولیس کو بلایا اور شاہ نواز کے اپارٹمنٹ کا پتہ دیا. اس کے بعد سب لوگ شاہ نواز کے فلیٹ کے لیے بھاگے. فاطمہ بھٹو مزید لکھتی ہیں کہ جب وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شاہ نواز کی لاش صوفے اور کافی ٹیبل کے بیچ کمرے کے فرش پہ اوندھے منہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک یہ وہی اسٹیٹمنٹ ہے جو بے نظیر کی کتاب میں بھی ملتا ہے. آگے فاطمہ لکھتی ہے کہ شاہ نواز کے سینے پہ نیلے رنگ کے نشانات تھے. چہرہ نیلا اور تقریباً سیاہ ہونا شروع ہو چکا تھا. مرتضیٰ کو شک ہوا یعنی والد مرتضیٰ بھٹو کو شک ہوا کہ یہ زہر کا معاملہ ہے. مرتضیٰ بھٹو نے فوراً یہاں وہاں تلاشی شروع کر دی اور بالآخر ایک کچرے کی چھوٹی ٹوکری میں سے ایک چھوٹی بوتل برآمد کی جو کافی ٹیشوز میں لپٹی ہوئی اس ڈسٹ بن میں پھینکی گئی تھی. مرتضیٰ نے فوراً وہ بوتل اٹھائی اور ڈاکٹر کے حوالے کیا اور پولیس کو اطلاع کی. مرتضیٰ نے پولیس کو بتایا کہ میرے بھائی پہ 4 بار قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ کوئی اس فلیٹ میں داخل ہوا ہو. شاہ نواز کی لاش پولیس اٹھانے اس سے پہلے مرتضیٰ نے اپنی ماں کو بتانا ضروری سمجھا, لہٰذا وہ نصرت کو لینے گھر چلے گئے. اس واقعے کے مشتبہ ہونے کے بعد طویل تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا جو بھٹو خاندان کے لیے بھی کافی اذیت کا باعث بنا اور تمام ہی افراد کو فرانسیسی پولیس نے تحقیقات میں شامل کیا تھا. یہاں پاکستان میں جنرل ضیاء الحق نے پاکستانی میڈیا کو کہا کہ شاہ نواز کی موت نشہ اور شراب کے استعمال سے ہوئی ہے. فرانس میں طویل قانونی کارروائی کے بعد بالآخر میت ورثہ کے حوالے کی گئی, جس کے بعد بے نظیر نے فیصلہ کیا کہ میرے بھائی کو ہر صورت والد کے پہلو میں ہی سپرد خاک ہونا چاہیے. بی بی نے چھوٹی بہن صنم بھٹو اور ان کے قریبی ساتھیوں کے ہمراہ پاکستان جانے کا اعلان کیا, لیکن پاکستان میں اب یہ باتیں گردش کرنے لگی تھی کہ اگر بے نظیر واپس آئی تو اس کی گرفتاری یقینی ہے یا پھر ہو سکتا ہے بے نظیر کو مار دیا جائے. لیکن بے نظیر نے ہر صورت پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور بالآخر جنرل ضیاء کی حکومت کو یہ شرط ماننی ہی پڑی کہ خاندان کے قبرستان میں تدفین کی اجازت دے دی جائے. چنانچہ ہوائی اڈے پہ بہت سارے بین الاقوامی پریس کے صحافیوں کی موجودگی میں 22 اگست کی صبح تقریباً 8 بجے کراچی ایئرپورٹ پہ سنگاپور ایئر لائن کا طیارہ لینڈ کرتا ہے. لوگوں کو امید تھی کہ شاہ نواز کی میت کو بذریعہ سڑک لاڑکانہ لے کے جائیں گے, لیکن اسی وقت سیکیورٹی اہلکاروں نے شاہ نواز کی لاش کو تحویل میں لے کے فوکر طیارے میں منتقل کر دیا جو منجو داڑو ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا. منجو داڑو ایئرپورٹ بند تھا, پرواز کی پابندی تھی, لیکن یہ خبر جیسے ہی پھیلی چند ہی منٹوں میں منجو داڑو ایئرپورٹ پہ بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. مختصر کرتے ہیں, شاہ نواز کی میت کو آخری غسل لاڑکانہ میں دیا گیا, پھر لاڑکانہ اسٹیڈیم میں نماز جنازہ ہوئی. اس کے بعد گڑی خدا بخش میں والد کے پہلو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا.
اور آخر میں سنیے کہ بات کرتے ہیں مقدمے کی۔ 6 دسمبر 1988 آتا ہے۔ فرانس کی ایک عدالت چند سالوں کے بعد شاہ نواز کیس کا فیصلہ کرتی ہے۔ بیوی کو تقریباً 2 سال قید کی سزا سناتی ہے اور پھر یہ خبریں گردش کرتی ہیں کہ اگر قتل بیوی نے کیا ہے تو یہ 2 سال کی سزا کیوں؟ یقیناً یہ سزا تو قتل کے لیے نہیں ہو سکتی اور بہت کم ہے۔ اور اس کے بعد بیوی کے وکیل سے جو خبریں سامنے آتی ہیں ان کے مطابق گردش کرنے والی بات یہ تھی کہ بیوی شوہر سے ناراض تھی، اسی لیے زہر کے اثرات کے دوران ناراضگی کی وجہ سے ہی بیوی نے شوہر کو فوری طبی امداد نہیں دی یا نہ دلوانے کی کوشش کی، اور کہیں نہ کہیں یہ قصور مانا جاتا ہے اور اسی قصور پہ شاید یہ 2 سال کی سزا دی گئی تھی۔ لیکن اصل قاتل تھا کون؟ کوئی نامعلوم شخص فلیٹ میں داخل ہوا، واقعی بیوی نے زہر دیا یا شاہ نواز نے خود زہر کھا لیا؟ یہ معاملہ پھر کبھی حل نہ ہو سکا، لیکن بے نظیر بھٹو اپنی زندگی میں لکھ کے گئیں کہ نامعلوم افراد کے ذریعے قتل کے الزام کو میں برقرار رکھ سکتی ہوں، کم از کم شاہ نواز سے یہ امید نہیں کہ وہ کبھی خودکشی بھی کر سکتا تھا۔